الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف. صدر ذی وقار استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عبد الرحمن صاحب جامی، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز محترم جناب مولانا صوفی محمد اسماعیل صاحب بڑی محنت کوشش و کاوش دے نال ہر سال اس مقام دے اتے دینی اجتماع رکھیں، مقصود
کوئی دنیاوی لالچ یا نمود و نمائش نہیں، انہوں نے دل دے اندر ایک درد ہے کہ سارے محلے دے جڑے پرانے بزرگ ہیں الحمدللہ انہوں نے عقائد بڑے مضبوط ہیں اور اعمال دے حوالے نال بھی الحمدللہ پنجگارہ نواز دے اندر مسجد بڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ساری نوجوان نسل انہاں واسطے بڑے فکر مند رہندن، کیونکہ لہو لعب ساری رگ رگ دے اندر رس بچ چکی ہے، اور میں نہ نہیں گھندا لیکن ایسیا محفلاں کہ جنہ دا تصور ساری اس گلی دے بزرگ کڑھائی کر نہ سکتے ہیں، وہ ہن سارے اتنا ہون لگ گئی ہیں۔ تو جیڑا نوجوان دین کو نہ بل دے، دین دا مطالعہ نہیں، اپنے مسلک مذہب کے بارے کوئی علم نہیں رکھدا، این پاسوں فارغ ہے، وہ دنیاوی تعلیم وہ کو ایسا ہائی سٹینڈرڈ دا بھی نہ دیوں، لیکن اتھا جیڑی دینیات پڑھائی میں دیئے وہ ایوے رکھ دے بے جی میں اٹے دے اندر لون دے برابر ہوئے۔ میں غلط آدھا بیٹھا جی بھائی؟ تو وہ کو پڑھ کے وہ سمجھ دے کہ ایسا دین بھی پڑھے، مولوی صاحب ساکو بڑا پتہ ہے، اور قہر درویش برجان درویش دے مترادف یہ ڈبی جیڑی ہر بندے دی جیب دے اندر ہے، یہ سب تو بڑا مفتی ہے۔ کوئی گال پوچھو نیٹ تے آئی کھڑی ہے، کوئی معاملہ وہ جناب اساں بڑی ریسرچ کی تھی ہے، نیٹ تے سرچ ماریے تو ہارے علم اچ نہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، انگریز لعنتی یہود و نصارہ اولن تا سارے ملک دے اندر جڑا روڈ میپ تعلیم دا لے کے گئے ہوں دا مرتب کرن والا لارڈ میں کالے ہاں، او جس وقت گئے لندن یورپ واپس، ان کو اچھے نے سونے دی چڑیا چھوڑ کے آئے بھی، انہیں آکھے میں انہیں کو ایسا تعلیمی روڈ میپ دے کے آیا
کہ اندے پڑھن نال او شکلن تے مسلمان ہو سن لیکن عقلن او انگریز بن چکے ہو سن. انہاں دے عقل دے اتے اساں اسے مسلط ہو سوں. اس تو مستضاد ہے کہ انہاں لوگاں نے ایسے لوگ تیار کیتے ہیں جنہاں کو سادہ ایک دینی سوال دے کے وقتوں دے اتے انہوں نے اگوں اپنے شیطانی جواب اور عقلی ایسیاں چیزوں پڑھا کے انہوں کو تیار کیتے اور او بہ گئے نیٹ دے اتے. تو سا مولوی تقریر تا سننی نہیں, عالم کول تو اگو سنن دا بہن دا ٹائم نہیں. جمعہ علی دیمار اسا دے دے بھجدے وینے انہیں وہ کیا تھی گئے بھائی پونے ہی کالے جمعہ تے وینے ہیں, ہیک وجہ آلے تے وینے ہیں, سوائی ڈیڑھ آلے تے وینے ہیں. فلانا مولوی وہ تو دیر لا دے دے ان دی تقریر ایسا کیا سننی ہے, یعنی دین پڑھے نہیں تو ہون سنن واسطے بھی اساڑے کولو وقت تے ٹائم ناراضی دے بیٹھے ہوئے میرے خیال ہے میری گال تے جی میں غلط آدھا بیٹھا, یعنی سارے کول اتنا ٹائم نہیں ہے. اساں مولوی دی گال کو ضائع سمجھے. غامدی جیسے لوگ وہ کوئی مرزا جہنمی جیسے لوگ بظاہر پگڑی پا کے بظاہر داڑھی رکھ کے دین والیاں دا روپ دھار کے شکلیں بڑھا کے وہ بیٹھے کوئی نعوذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شانچ گستاخیاں بیٹھا کریں دے, بظاہر شکل وہ دین آلیاں دی بنائی بیٹھے, روپ ایسا بنائی بیٹھے. بل جی نبی ہے کہ نہیں, اتنے جہان ہر جہان دا اپنا اپنا نبی ہے ہر زمانے دا, اور اتنے ہونا چیزیں دا وہ اس تے بکواس کر رہے ہیں. کوئی لوگ بیٹھیں تو او نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے امہات المومنین تے وہ بکواس کر رہے ہیں تے نوجوانہ کو باور ہے کرایا میدہ پائے کہ اے جناب نمی ریسرچ ہے. یہ میں ہے کہ نہیں بھائی, یارے ادھے کی رضائیں سر ہلیں دے وے دو تولے دی زبان دے وے ہلیں دے. میں غلط آدھا بیٹھا تو چیٹی لکھ کے میرے بھیجو چاہ. یہ میں ہے یا نہیں جی بھائی, آخر کیوں کس واسطے ہے؟ کیا سا لوگ علماء کرے منہ موڑ کی دے, دین والے کو لو منہ موڑ کے سب کچھ ماوا و مل جا اس موبائل سیٹ کو بنائے. اور واللہ یہ میں تو کو حقائق بیٹھا عرض کرے نا کہ انہاں لوگوں کو انہاں یہود و ہنود نے, انہاں کرسچنز نے, انہاں طاغوتی قوتہ نے سپیشلی طور تے تیار کی, سپیشلی طور تے تیار کیتے کہ اگر انہاں کو اساں پتلون شیلٹج بھی لے سوں ٹائج بھی لے سوں جیڑا تھوڑا جن دین نال راغب بندہ ہے وہ انہاں دی گال نہ سن سی, لیکن جیلے اگر ہو این روپ وچ بیٹھے ہو سن یہ پرانے بزرگوں کو ہٹ کے میں گال اپنے نوجوانہ نال بیٹھا کرنا کہ دین ناولوں کو شوق ہے ذوق تے ہے, لیکن وہ سمجھتے
یہ شے جڑی ہے نا یعنی کوئی چیز کوئی مسئلہ لبنا ہویا گولنا پوچھنا ہویا اگے رجوع کی توے دہا کوئی مفتیان کرام کو لو پوچھو بھائی اشرف المدارس چلے ونجو مولانا عبدالرحمان صاحب کو لو پوچھ گنو جناب فلاں دینی ادارے دے اندر لگے ونجو فلاں عالم ہے اون دے کو لو پوچھ گنو ہن آکھو واہ فوراً اے بادشاہ اے ہونے اے کٹ کے لکھے نے اے نیٹ والے کو لو پوچھو ایمین ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تھوڑا جہاں فکر کرو یہ پروگرام شوشا واسطے نہیں رکھا گیا یہ پروگرام سارا عقائد اور اعمال دی اصلاح واسطے رکھا گیا اولاً عقیدہ بنیادی چیز ہے میں آیت پڑھی ہے قرآن دی مالک لم يزل فرمین النون والقلم وما يسطرون اے میرے حبیب میں کو قسم ہے میں کو قسم ہے قلم دوات دی اور اس قلم دی لکھن والے انہاں ملائکہ دی کہ جڑے ملائکہ تحریرہ لکھ دین اللہ تے کو قسم چاہن دی کیا ضرورت ہے قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات دے ہوتے خالق کائنات قسم چیدن کتائی فرمیدن حامیم کتائی فرمیدن والضحا کتائی فرمیدن واللیلی اذا یغشا کتائی فرمیدن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا کتائی فرمیدن فلا اقسم برب المشارق والمغارب کتائی فرمیدن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کتائی فرمیدن فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سبحان اللہ نہیں آدھے اے میں مختلف مقامات دے اتو گلس ہے اللہ قسم چاہنے خدا کو قسم چاہن دی کیا ضرورت کیوں اللہ ذات ہے کہ وہ قرآن چاہتے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ دی ذات کا نبیہ کون زیادہ سچائے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ دی گال کو لو زیادہ کون سچی گال کرن والا ہے لیکن میرے عزیزوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ پاک ایک قسم جائے مقام تے چینن اتھا مقصود ہو دے جو اس شے دی اس چیز دی ذات کو اس چیز دی ذات کو اچھا کر کے بیان کیتا بننے بلند کر کے بیان کیتا بننے عظیم کر کے بیان کیتا بننے رفیع کر کے بیان کیتا بننے محتم بشان شے کر کے بیان کیتا بننے میرے دوستو میرے بزرگوں قلم دوات ملک کائنات نے اشارہ فرمایا میں کو قسم اس قلم دی اور اس دوات دی یعنی قلم بغیر دوات دی سیاہی دے گوڑے ہوئے نہیں لکھ دی تے اللہ نے اشارہ فرمائے
کہ میرا پیغمبر بھی، میرے نبی بھی، میرا نبی بھی میرے کولو ہدایت کیتیاں بغیر اگھا نہیں بولے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، فرمایا جی میں قلم بغیر دواتی چون سیائی بولے نہیں لکھ دی۔ فرمایا میرا پیغمبر بھی ہر گال دے اندر میرے کول ہدایت کھندے، جو میں بولے نہ وہ بولیں دے، جو میں علیدہ وہ علیں دے، آپ نہیں علیدہ۔ اور اگر دوجی صورت دے اندر لکھوں، توجہ میری طرف، کہ اگر قلم پنجویں جماعت دے طالب العلم دے ہتھاں دے اندر ہوگی تے وہ دی عظمت بھئیو سی۔ اگر قلم جڑی ہے نا میٹرک دے سٹوڈنٹ دے ہتھاں دے اندر ہوگی وہ دی عظمت شان بھئیو سی۔ اگر یہ قلم ایف بی اے دا سٹوڈنٹ وہ دے ہتھ دے اندر ہوگی وہ دی شان وہ دی عظمت بھئیو سی۔ اگر یہ قلم پرنسپل دے حد دے اندر ہوئے تے وطعی دی عظمت بھئیو سی۔ جے میں اے آکھاں کہ یہ قلم اگر رب دے ہاتھ دے اندر ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ تے رب تحریران لکھے کہ قلم دا کم میں لکھنا، قلم دا کم میں لکھنا ایک کو تحریر جو کاغذ تے لکھی وجنے، ایک کو تحریر کہ جڑی چمڑیاں تے لکھی وجنے، ایک کو تحریر جڑی پتھر تے لکھی وجنے۔ تے اللہ فرمائے دے اے لوگو نون والقلمی وما یسطرون، فرمایا میں اپنیاں تحریراں اپنے آمنہ دے لال دے چہرے تے لکھ چھوڑی ہیں۔ نبوت دے چہرے دے ہوتے کہ میرے نبی کو کوئی کاغذات تے نہ پڑھے، پتھرہ تے لکھیا ہوئیاں، تحریرہ تے نہ پڑھے۔ خدا دی قسم صحابہ نے نبوت دیاں تحریراں میرے محبوب دے رخ انور تو پڑھ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ بڑیاں مثالیں وقت نہیں، علماء بیٹھل عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں، آئین آدھن جب میں حضور دا چہرہ ڈٹھا، کیا ڈٹھے؟ چہرہ رخ انور ڈٹھے۔ یہی میں تے نہیں، حضرت عمر ود منتا کریں دے جناب صدیق اکبر، صدیق میرے یار ساری زندگی دیاں نیکیاں گھنٹا، ساری زندگی دیاں عمر دیاں نیکیاں کوئی معمولی نیکیاں تا نہ ہن۔ اما عائشہ بیٹھیاں حضور دی خدمت دے اندر، چند کوئی نہیں تارے ہیں، سیدہ نے عرض کی تے آقا اس دھرتی تے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جن دیاں نیکیاں انہاں تاریاں جتنیاں ہومن؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ میرا عمر جڑا ہے نا ہوں دیاں نیکیاں انہاں تاریاں کول بھی زیادہ ہیں، تاریاں کول بھی زیادہ ہیں۔ اے تاریاں کولو زیادہ نیکیاں دا مالک صدیق اکبر دیاں منتاں ودا کریں دے، آدھے صدیق زندگی بھر دیاں نیکیاں گھنچا تے غار والی ہیک او رات کہ جائیں رات دے اندر تو بھی کلہ ہمیں تے میرا محبوب بھی کلہ ہاں تے کلیاں بہ کے نبوت دے چہرے دیاں تحریراں پڑھیاں، فرمایا ہیک رات دیاں وہ نیکیاں میں کو دے چاہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اساں لوگ میلاد مصطفیٰ منے دے ہیں لیکن اپنے دے نہیں۔
میری گل سمجھے وے؟ منے دے ہیں لیکن اپنے دے بولو نہیں ہیں. جلوس جو کڈے سارا دن ٹرالیاں بھی آئیں چل دے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا. این دوران ظہر دا ٹائم آئے عصر دا ٹائم آئے پڑھی بولو تے صحیح. اج میں ہنے آ دے ہوئے ایک دکان تو گزریاں واللہ با خدا میں ذاتی طور تے جاننا کہ اتھا سود دا کم تھیندے ٹریکٹر گڑیاں سب او سودی نظام نال وک دین او ایویں چراغاں نال بھری کھڑی ہے. ہن دسو کیا انہاں چراغاں دا فائدہ ہو سی کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل نہیں ہے قرآن دے اتے عمل نہیں ہے. اللہ پاک فرمائے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا میں اللہ نے بیع کو حلال کیتے تے سود کو کیا کیتے حرام کیتے. فرمایا جڑا سود تو نہیں رکیا او ایویں ہے جیویں انہیں اللہ تے ان دے رسول دے نال اعلان جنگ کیتے. فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ انہیں اللہ تے ان دے رسول نال کیا کیتی ہے جنگ. ہن خدا تے رسول نال جنگ تھی وے کوئی بندہ جیت سکتے بولو نہیں جیت سکتے. لیکن اسا یہ آکھ کے کہ جناب والا بس اے میلاد منیچ گئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں علماء بیٹھے اس سورہ مبارکہ دا شان نزول ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر جب اللہ دی وحدانیت کو بیان کیتا خدا دی توحید دا غلغلہ بلند کیتا اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا نتیجتاً اپنے بیگانے ہومن لگ گئے دوست دشمن بنن لگ گئے طرح طرح دے الزامات اتحام میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے لاون لگ گئے الزامات دی بوچھاڑ کیتے نے الزامات دی بارش کیتے نے جب تھک ہار گئے الزام لالا کے بلاخر انہاں ایک منصوبہ بنائے اور منصوبہ ای بنائے نے میاں ہنکی میں کرو پورے مکے دے اندر اوباش بدمعاش لڑکے نوجوان جمع کرو وہ گلیاں دے اندر اے شور پاویں کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایتے مجنون ہو گئے نعوذ باللہ ایتے پاگل ہو گئے ایتے دیوانے ہو گئے کہ پیچھے سائے دنیا دا دستور کہ پاگل بندہ جڑی بھی گال کرے وہ دی گال تسلیم نہیں کی دیویں دی آکھا بجے بیا اے جو کچھ آدھا کھڑے ایمیں آدھا کھڑے ایتے پاگل ایتے دیوانہ ایتے مجنون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہوئن پریشان ہوئن حتیٰ کہ عملی مظاہرہ زماد قریشیاں دا ایک پیر فقیر بڑا ہویا بھوپا ٹائپ بندائے بظاہر شکل و شبات جبے کبے پگڑ شکڑ پا کے میرے آقا دے دروازے تے آئے کنڈا کھٹ کھٹا کے آدھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام زماد میں مکہ آلیاں دا پیران میں دم کرے نا میں پھوکا پھاکی کرے نا تنتر منتر پڑھنا میں سوئے نعوذ باللہ توڑا کل ٹھیک نہیں ہے دماغ ٹھکانے نہیں ہے میں تو کو دم کرنا آیا کھڑا. یہ واقعہ حدیث دیں کتاباں لکھا کھڑے
چلی کیا کھڑے ذمہ داری نال عرض کرے دا بیٹھا تقریر کرن سارے واسطے عوام شوقی ہوندی ہے جلے علماء سجے کھبے باویں نہ پیچھے وڈی اوکھی ہوندی تے میں انہاں لوگاں وچوں نہیں بھئی میں تلی واٹویں گھڑ کے سٹ چھوڑی نہ ذمہ داری ہے اس سٹیج دی جب اس ممبر تے بویندے ای ممبر دی نسبت ہے ممبر رسول دو صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ساری مسجد ہوندی ہے ای مسجد دی نسبت مسجد نبوی دے نال کہ چونکہ مسجد نبوی یہ ہوندی بیٹی ہے مؤذن اذان لے دے یہ اذان کی تھو آئیے اس آذان تو آئیے یہ کرسی اتھا رکھو عام کرسی ہے جب ہی تھا یہ آسی تا یہ ممبر بن گئے تھے ممبر رسول ایویں نا دوا تین دے جڑا بندہ بیٹھا ہوں دے اساں بولا ملونٹو ملڑو بھائی یہ انگریز بےمان نے آکھے تحقیر کرو علماء دی تاکہ انہاں دی گال دا اثر کوئی قبول نہ کرے نہیں سمجھ آتی تاکہ انہاں دی گال دا اثر کوئی قبول نہ کرے یہ سوچی سمجھی سازش تو نعوذ باللہ العیاذ باللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں انہاں بے ایمانہ نے مکہ مکرمہ دی اندر ہلائے کہ جناب والا تے مجنون نے تے دیوانہ پاگل تے پاگل دیوال دا کوئی اثر نہیں گھندا حضور علیہ السلام مزمحل ہوئن میرے آقا پریشان ہوئن سنا میرے محلے والو میں پریشان تھی میرے عزیز و اقارب رشتہ دار پریشان تھی سن دوست پریشان تھی سن تو سب پریشان تھی سو تھی وہ تھوڑے عزیز و اقارب پریشان تھی سن تے میرے حبیب جو پریشان تھا اللہ فرمائے میرے محبوب ہن چھوڑو اے جانے تے میں جانا تو سا ہٹ وجو درمیانی اس واسطے جب انہ بے ایمانہ نے یہ الزام لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیتا فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون فرمائے میرے حبیب تو سا دیکھو تے صحیح پریشان نہ تھی وہ ما انت بنعمت ربکا تو دے رب دیا جیڑیاں تو ہر اوتے نعمت ہیں تو دے رب دے تو دے اوتے جڑے انعامات ہیں اے بھی جان دن انہیں کو بھی پتہ ہے کہ اجن اعلان نبوت نیوے کیتا اس تو پہلے بھی میریاں نعمتہ دا نزول تانے ہوتے تھی نہ پہ مثلا کعبہ بیت اللہ دے اندر حجر اسود رکھن دا مسئلہ سارے سرداران قریش جمع تھے کرن لڑدے پائن جھگڑدے پائن ایک آدھے میری نہ کچھ کی تھی میں بڑا چودریاں بیادے میں بڑا چودریاں میں اے پتھر رکھے سا لیکن جن فیصلہ نہیں تھیا بتائے کی دینے میاں چھوڑو اے جناب فیصلہ کون کرے سی جنہ کعبہ بیت اللہ دے اندر سب تو پہلے آسی صبح آبیم تے میرے آقائے بیٹھن انہوں نے آوازے کر کے آکھن جا صادق جا الامین سچیہ دا سردار آیا کھڑے تے امینہ دا سردار آیا کھڑے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ فرما میرے محبوب بھرا مجنونہ کول بھی کوئی ایسے فیصلے کرویں دے انہاں کو پتہ ہے انہاں نے خود کولو ایسے فیصلے کروائے میں بینک کولو چھوڑ کے انہاں دے سونے انہاں دی چاندی انہاں دا مال و دولت
پورے مکے دے اندر جتنے بھی سردار ہیں یہ ساریاں امانتاں آکے تے تہاڈے کول رکھے نن. یہ میں ہے یا نہیں؟ تو اللہ فرماتے ما انت بنعمت ربک، میرے محبوب بھلا نعوذ باللہ کہیں پاگل تے بھی اللہ ایسے انعامات یا نعمتاں کریں دے. یہ بھئی گال ہے کہ اساں بھی نعوذ باللہ ایسے ایسے اشعار آکھن لگن کہ اتھاں خود عبد سڑویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغیں کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں. نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اتھاں زمین تے اپنے آپ کو عبد سروینن تے اتھاں خدا نال ملوینن تے سارے دماغ کو کیا دینن چکر دینن. یہ سٹے جانتے ہیں کھین نعرہ تکبیر بلند آواز لا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب نعرہ تکبیر. تو بس بھائی مالک کائنات فرمینن کیا ہے میرے حبیب انہوں کو پتہ ہے یہ جانن کہ صادق کون ہے امین کون ہے. میرے محلے والے دوستو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھے انا محمد رسول اللہ عبد اللہ او بادشاہ اللہ دی عبادت کرو میں محمد اللہ دا رسول خط دے کل پہنچے ہونے پوچھے میرے توجہ فرماؤ بھائی پوچھے اتھا کوئی میں سنیا مکے دے لوگ آئے ودن حجاز دے لوگ آئے ودن انہاں کے جیاں آئے ودن کل میری عدالت دے اندر میری کچھری دے اندر گھرنا آئے ابو سفیان کلمہ نہ پڑھا حضور دازلی دشمن جانی دشمن یہ فتح مکہ تے مسلمان ہوئے یہ اس وقت پہنچے بدن بادشاہ دی دربار دے اندر جب پہنچیں بادشاہ نے آکے کتھو در امن والا حجاز در امن والا حجاز جو کس مقام تے مکہ مکرمہ دے اندر رامن والا وہ سنے مکہ مکرمہ دے اندر ایک شخص جدا ناو محمد جان دیں آدھے آج جاؤنا وہ کیسا بندہ ہے کیسے اسے اخلاق ہیں کیسے عادات ہیں کیسے اطوار ہیں کیسے معاملات ہیں خلق کیسا ہے رہن سہن کیسا ہے بلندہ کی میں ہے کلام کیسا ہے ابو سفیان اگر کلمات نہیں پڑھیا ای حضور دا ازلی دشمن تے جانی دشمن آکھن لگا بادشاہ گل سن جنہ ناؤ تو گھندہ بیٹھے او علی دے تے سچ تو سوا اور کچھ نہیں علی دا سچ بولیں دے امین دیانت دارے تبلیغ کیا کریں دے آدھا تبلیغ کریں دے عبد اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ عبادت اللہ دی کرو تے کہیں دے نال کہیں کو شریک نہ کرو دشمن دی گواہیے دشمن دی گواہیے ابو سفیان آدن چبدہ ہویا سوال کی تے بادشاہ نے آکھے میں کوئی ایڈا سا آج تک جتنے لوگ اندھے نال رلین جتنے لوگ اندھے نال ملین
بھلا اے دسا کہ اندے نال ملن دے بعد کوئی اندے کنے ترٹیا بھی ہے؟ کوئی اندے کولو ترٹیا بھی ہے، کوئی علیحدہ بھی تھائے، کہیں ان کو چھوڑیا بھی ہے؟ ابو سفیان آدھے ایک باری میرا دل آکھے کہ میں ڈنڈی مارا چاہ، لیکن عرب دا دستور ہا، آدھے وہ ضمیر میں کو ملامت کی تھے بھی غلط بیانی نہ کر۔ میں آکھیں جیڑا اندے نال جیڑا بھی جڑے ان کو انگاریاں تے لیٹ نہ پائے، لیٹ گئے ان کو میخا ماریا گئے وجود دے اندر تے او برداشت کر گئے، جے بکھ آئیے تس آئیے او برداشت کر گئے، ہر بکھ ظلم سہ گئے، پر او محمد کنے ترٹیا نہیں، ترٹیا نہیں۔ تو بادشاہ آدھے میں کو رب موقع دیتا، میں ویسا او محمد کریم دیاں جتیاں چیسا، کیا کرے ساں؟ جتیاں چیسا، ہوں دی غلامی کرے ساں، ہوں تے کلمہ پڑھ ساں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزو؟ یہ نٹ تے اسا انحصار کیتی بیٹھے ہیں سارا، تے علماء کنے دوریے ایمائی میں ادھا پونا گھنٹہ توڑے سامنے میں ایک ناقص جیاں، معمولی جیاں، کم علم جیاں انسانا بزرگاں دا خوش اچیاں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن تو سارے سو میں قرآن کنے علاوہ کوئی گال کی تھی اپنے ایمان نال دسے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے علماء دین تو کو قرآن دسینا، حدیث دسینا، یہ محض فریب ہے، انگریز دی سازش ہے، وہ ایسے بندے اتھا بلہائیں، ٹھیک ہے نا؟ شکل انہوں نے علماء علی بنائیے، پگڑیاں پوائنے چاہ، بتکالیاں پگڑیاں تے جناب والا وڈاڑھی، لیکن عملاً وہ اتھا بہ کے جڑی بکواس کر رہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ خدا دی ذات کو پڑھتا بیٹھے، کوئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بکواس کرے نہ بیٹھے، کوئی قرآن دے وچوں اعتراضات جڑے ہیں وہ بیٹھا کڈھیں دے۔ سارے ابا جی سنے دے ہوندے ایک مجلد ہا جلداں بدھن والا مجلد، تے او جلے کوئی کتاب کو دیو ہا بھئی جلد بدھنی ہے، او وقت اندے جو غلطیاں کڈھن لگ گیا نا، ایک بندے کو قرآن شریف وانج دیتا وہاں کے واسطہ ہی رب دا جڑے پیسے آدھے وہ دے ساں اندے چوں کوئی غلطی تو جڑا ہے نا نہ کٹھی، وہاں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، بس جلد بدھنے میں جلے جلد بدھیج گئی ہو گیا کہ حال وہاں کے میاں نعوذ باللہ بس غلطیاں تا وڈیاں وڈیاں ہن تے میں بڑا برداشت کیتے، لیکن دوسرے جھائیں ایسے آئیں برداشت کرنے بہر تھی گئے، پیچھے میں مجبور تھی گیا کہ میں غلطی کڈھیے وہاں کے کیا وہاں کے ہے اللہ دا قرآن میں ڈٹھیں وچ فرعون دا نام لکھیا کھڑا، حامان تے قارون دا نام لکھیا کھڑا، اللہ دی پاک کلام نمرود دا نام لکھیا کھڑا، انہاں پلیتاں دا میں کہیں پاک قرآن انہاں پلیتاں دے نام با میں کڈھے بات اتھاں میں کتھیں اپنے پیو دا نام لکھے، کتھیں تیرے دا نام لکھے کہ نہیں۔ یہ العیاذ باللہ انہاں بے ایمانہ دی طرح یہ نعوذ باللہ قرآن پاک دے وچوں یہ غلطیاں بیٹھے کڈھے دن۔ میرا نوجوان جڑا نا بلد دین کرے، جڑا علماء دے نال نہیں بیٹھا، جڑا دین دانا نال نہیں بیٹھا، خالی اس ذہن دے ای پاسوں بے شک وہ دنیاوی تعلیم پڑھیا ہو سی، انگریزی تعلیم پڑھیا ہو سی، وہ پیچھے جلدی متاثر تھی کہ علماء کنے دوری کریں دے، بزرگاں کنے دوری کریں دے۔ سارا فقیر اسماعیل صاحب ہر سال یہ کوشش ہی کریں دے کہ چلو بزرگاں کو اتھا گھینا دے، حضرت کو گھینا دے، اللہ والے دا دیکھن بہن انہاں دے نال زیارت کرن، یہ ثواب تھی دے، انہاں دی گال سنو، اپنے عقیدے اور عمل دی اصلاح فرماؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔